قابل صد احترام دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمارے لیے بہت اہم اور مشعل راہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر بات کرتے، لیکن وہ بات اتنی جامع ہوتی کہ اس کے اندر الفاظ کا ایک سمندر ہوتا۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ آج ہم اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صرف اپنے گھر کو اور اپنی لائف کو، جو کہ امپاسبل ہے، کیونکہ دنیا کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے۔ ہو سکتا ہے پوری دنیا کو جنت بنائیں تو یہ پاسبل ہو، لیکن پھر بھی بہت ہی مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج دنیا کا ہر انسان اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ اپنی لائف کو، اپنے گھر کو جنت بنائے۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جہاں پر انسان کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی کوفت، کوئی دکھ تکلیف نہیں پہنچے گا، بلکہ راحت ہی راحت ہوگی۔ انسان نے کیا کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے اور اپنی سہولت کی چیزیں دستیاب کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ وہ نوکر رکھتا ہے جو اس کے کام کرتا ہے، وہ گاڑیاں رکھتا ہے، وہ اچھا گھر بناتا ہے خوبصورت اور اعلیٰ قسم کا، تاکہ اس کی لائف، اس کی زندگی جنت بن جائے۔ لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس کی خواہش ختم ہوتی ہے، ایک خواہش کے بعد جب وہ تکمیل کو پہنچتی ہے تو دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے، تو اس طرح سے کبھی بھی اس کی تکمیل نہیں ہوتی۔ جبکہ جنت کا پہلا اصول یہی ہے کہ وہاں پہ خواہش نہیں ہوگی، خواہش ختم ہو جائے گی۔ کیا جن لوگوں نے اربوں روپے اکٹھے کر لیے ہیں، کیا وہ جنتی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ جنت میں تو رفع حاجت نہیں کرنا پڑے گی، تو جتنا مرضی انسان پیسے والا ہو، وہ اس سے نجات نہیں پا سکتا۔ اس کو بہرحال جنت میں پکا پکایا کھانا ملے گا، ہر چیز اس کے سامنے آئے گی۔ کسی چیز کی وہ خواہش ہی کرتا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے۔ کیا یہاں کا پیسے والا انسان آرام کی نیند سوتا ہے؟ وہ تو اس ڈر میں رہتا ہے کہ اس کا پیسہ جو ہے وہ کہیں چھن نہ جائے، اور وہ اس کو اور بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اسی تگ و دو میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے اور زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں جو جنت اس نے پانی تھی، اس کی اس نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی۔ تو اس طرح سے یہ زندگی کا سفر چلتا رہتا ہے۔ یہاں پر کئی بڑے بڑے حکمران آئے، جنرل یا جنرل پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایوب خان، جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف، اپنے دور میں انہوں نے بہت حکمرانی کی اور
بڑی عزت پائی، لیکن آج کہاں ہے؟ آج کے دور کے بھی عمران خان، شہباز شریف، نواز شریف ایک دن قصہ پارینہ بن جائیں گے۔ ہر انسان کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور اس کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ جنت پانے کے لیے کچھ کمائی کر لے، لیکن وہ اپنی اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش میں مگن ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ دنیا جنت بانی نہیں سکتی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، ایک تکلیف دہ جگہ ہے، آرام دہ جگہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، مطلب جنت اس کے لیے بھی نہیں ہے، بس اس کو مثال ایک دی گئی ہے، مشابہ قرار دیا ہے کہ اس کو مومن کی نسبت کم ٹینشن ہوتی ہے۔ ایک متقی انسان جو ہے وہ سوچ سوچ کے بولتا ہے کہ جھوٹ نہ بولے، لیکن جو ایک اللہ کو نہیں مانتا، تقوی کا اس کو خیال نہیں ہوتا، وہ جو مرضی بولتا ہے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے غیر اخلاقی الفاظ بولتا ہے، گالیاں جو ہے وہ بکتا ہے، جس سے اس کی واہ واہ کار ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا انسان جو پہلے تولو پھر بولو کے طریقے پر عمل کر رہا ہوتا ہے وہ اتنا پاپولر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اس کو نہ نماز پڑھنے کی تکلیف ہے، نہ اس کو کوئی اور ریسٹرکشنز ہیں اس کے اوپر، اس نے اپنے آپ کو آزاد رکھا ہوا ہے، ہر طرح کی وہ ہر طرح کا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے، یا کوئی برائی دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آج کل یہ ایک قانون 2018 میں پاس کیا گیا تھا یہ مخنث کے بارے میں، تو یہ بھی انسان ہے جنہوں نے یہ قانون بنایا، پیش کیا، کوشش کی، پیچھے کون سی لابی ہے وہ بھی کوشش ہے ان کی، اور وہ بھی انسان ہیں جو اس کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا، یہ بری بات ہے۔ تو جو ایک بے ایمان انسان ہے اس کو تو اس کی کوئی فکر نہیں، وہ تو اپنے کام میں مگن ہے۔ فکر کسے ہے؟ جو مومن ہے اس کو فکر ہے، اس کو ٹینشن لگی ہوئی ہے، وہ پریشان ہے، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے اس کو کیا تکلیف ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آقا انعامدار فخر موجودات نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، ایک تکلیف کی جگہ ہے۔ آپ کے ارشادات کی روشنی سے واضح ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے، قید خانہ ہے، دنیا جو ہے وہ ایک فضول سی چیز ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور دنیا مسافر خانہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کو کانٹا بھی چبھے گا تو اس کو بھی اس کا اجر دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر گزار رہا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر راحت، سکون، یہاں پر جنت تلاش کرنا ایک فضول اور بے معنی سی بات ہے، کیونکہ دنیا مومن کے لیے جنت ہے ہی نہیں، یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کے لیے تو امتحانات ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو پاسبل ہی نہیں ہے، اور جس کام پہ چل کر، جس راستے پر چل کر ہم جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اس کی طرف ہمارا خیال نہیں ہے۔
تو میرے بھائیوں، ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ جنت نہیں بن سکتی۔ دنیا کے سب سے سچے انسان حضرت محمد آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا ہے تو کہہ دیا ہے، ان کی بات میں شک کرنا بھی ایک احمقانہ گمان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس دنیا کے پیچھے جو بھاگے گا یہ اس کو ملنے والی نہیں ہے، اور جس کو چھوڑے گا یہ دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی۔ تو ہمارا جو اصلی مقصد ہے مومن بننا ہے، اور مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور مومن کے لیے آخرت جو ہے وہ جنت ہے، اور آخرت کے میں بے ایمان کے لیے جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو جو ہمارا زندگی کا مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی طرح سے جنت مل جائے، ہمیں کسی طرح سے دین کا علم مل جائے، ہمیں کسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، کسی طرح سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ کامیابی ہے۔ کامیابی، دنیا کی کامیابی بھی کامیابی ہے، لیکن وہ عارضی اور ختم ہو جانے والی ہے، اور اصلی اور ہمیشہ رہنے والی دائمی کامیابی کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو کتنی ایک احمقانہ سی ہماری سوچ ہے کہ جو چیز ہلکی ہے، جو کمتر ہے، اس کے لیے اتنا وقت دیتے ہیں، اس کے لیے اتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور جو اعلیٰ ہے اس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے جس میں ہم جو ہے وہ دین کا علم حاصل کریں، ہم اخلاقیات سیکھیں، ہم جو ہے وہ اعمال سیکھیں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلیں۔ یہی زندگی ہے۔ جتنا مرضی دوڑ دو گے کبھی تم راحت نہیں پا سکو گے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں سکون ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس ٹرک کی بتی کے پیچھے مت بھاگیں، بلکہ اپنے اصلی مقصد کی طرف آئیں، اور دنیا کو اتنا ٹائم دیں کہ یہ بھی آپ کا کام چلتا رہے، لیکن اصل توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف لگائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھیں، ان پر عمل کریں اور ان کو پھیلائیں، اور جو برائیاں ہیں ان کے خلاف جہاد کریں۔ یہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد جہاد ہے، جہاد بالنفس، جہاد برائیوں سے، جہاد غیر اخلاقی چیزوں سے، جہاد جو ہے وہ اس طرح کے جو قانون بن رہے ہیں ان کے خلاف، جو مخنث کے بارے میں آڑ لے کر انہوں نے ایک ایسی چیز کر دی ہے کہ آگے چل کر اس کے برے نتائج اور غلط استعمال ہو سکتا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے وقت نکالیں، اپنے جسم کو سکون کے لیے تیار نہ کریں، کیونکہ سکون نہیں مل سکتا۔ تو آج کی جو حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی جامع فرمان تھا، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کی راہوں کو تبدیل کرنا چاہیے، اور اپنے قیمتی وقت کو ایسے کاموں اور جہاد میں لگانا چاہیے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو سکے۔ اسی سے ہمیں سکون مل سکے گا، اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ
جنت ملے گی جس میں اصلی سکون ہوگا۔ اللہ حافظ۔